الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر کرم نوازی فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہر شر سے محفوظ رکھے، ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب کریں، زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت شروع ہو گئی، ماننے والے کمزور لوگ تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ آپ نے نہ تلوار اٹھائی، نہ اپنے ماننے والوں کو تلوار اٹھانے کا حکم دیا، نہ اجازت دی۔ ہجرت کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو اگر اتنی سی بات ہوتی تو اہل مکہ سمجھتے کہ ہماری جان چھوٹ گئی، آپ تو یہاں سے چلے گئے ہیں، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو مستقل طور پر ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ ان کے اس دشمنی کے جذبے اور اس عداوت کی وجہ سے غزوہ بدر رونما ہوا۔ بظاہر تو مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جس میں صرف 6 گھوڑے تھے اور 3 اونٹ تھے اور چند ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں اور چند تیر تھے، بے سر و سامانی کا عالم تھا، جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی جس وقت تم بے سر و سامان تھے۔ پروردگار نے 313 کے مد مقابل 1000 مشرک، جن کے پاس اس وقت کا جدید اسلحہ اور 1000 کا 1000 بندہ ہی سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا، زرہ پوش،
اور ہر روز اونٹ ذبح کر کے وہ گوشت کھاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، اور ناچ گانا ان کی محفلوں میں ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو وہ ابھارتے ہیں، اور خیال ان کا یہ ہے کہ آج ہم نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو کم تعداد، کم اسلحہ ہونے کے باوجود اپنی مدد اور نصرت سے ان پر غلبہ نصیب کیا، جس کو مالک کریم نے یہ فرمایا کہ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ ہم چاہتے تھے کہ آج حق کا حق ہو جائے اور باطل جو ہے وہ اپنی اصل دیکھ لے، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کرتے تھے، لیکن ہم نے حق کو حق کر دکھایا۔ بڑے بڑے ان کے جو سردار تھے وہ بدر میں مارے گئے۔ اس کا پھر غصہ نکالنے کے لیے انہوں نے پھر چڑھائی کی کوشش کی مدینہ شریف پر، جس کی وجہ سے غزوہ احد رونما ہوا۔ وہاں مکمل طور پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے مرکز و محور بنا کر صحابہ پر لازم کر دیا کہ جو بھی پابندی رسول پاک لگائیں اس کو تم نے ماننا ہے اور اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ بہرحال اس میں تھوڑی سی کمی کی وجہ سے جو رومات کی پہاڑی ہے اس پر جو آپ نے 50 بندے مقرر کیے تھے، انہوں نے کوتاہی کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان ہوا، لیکن پھر بھی فتح مسلمانوں کے حصے میں آئی اور کافر بھاگ گیا۔ پھر انہوں نے اس وقت کی جتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں، بڑے بڑے گروہ تھے، ان سب کو ملا کر ان سے ملاقاتیں کر کے تو مسلمانوں کے خلاف ابھارا، جس کے جواب میں پھر غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے گروہ، اور احزاب یعنی بہت سارے گروہ اکٹھے مل کے امڑ پڑے۔ حضرت سلمان فارسی کی تجویز پر خندق کھودی گئی، 10 گز اس وقت اس کو چوڑا کھودا گیا اور 10 فٹ جو ہے 10 گز گہری کھودی گئی، جس کو گھوڑے کے اوپر بھی کسی سواری پر بھی پھلانگنا ممکن نہیں تھا۔ چند ایک جگہ تھیں، وہاں پہرے دار مقرر کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفاعی جنگیں لڑی، یعنی اپنا بچاؤ کرنے کے لیے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جنگ میں پیل کرنے سے منع کیا، فرمایا جنگ کی تمنا بھی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی خیر مانگو۔ جنگ کی خواہش یہ کسی بھی مومن کی نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا کے اندر جو شرارتی شرپسند لوگ ہوتے ہیں ان کے دماغوں کا خمار ہوتا ہے۔ تکبر اور غرور میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چما دیگر نیست، جیسے ہم ہیں ویسا کوئی نہیں، اور ان کا تکبر ہوتا ہے اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنے اسلحہ پر، اپنی آرمی پر اور اپنے ماحول پر جو انہوں نے اس وقت کریٹ کیا ہوتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامی جنگ کی ہے وہ صرف ایک کی ہے، جس کو جنگ یرموک کہتے ہیں۔ وہ آخر میں 9 ہجری میں جا کے آپ نے لڑی ہے، فتح مکہ کے بعد۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو لے کے
ایک مہینہ بھر تبوک کے مقام پر ٹھہرے. وہ تبوک کا قلعہ جس میں آپ نے قیام کیا آج بھی موجود ہے. میں نے اس قلعہ کی زیارت کی ہے. وہ تبوک کا قلعہ آج بھی موجود ہے. یہ مدینہ سے بہت دور ہے، بہت دور ہے. آپ پیدل وہاں گئے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ. اور ہم اس وقت کی جو جدید گاڑیاں ہیں ان میں سفر کر کے حیران ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ اتنی دور یہاں تک. یہ اس وقت جو کیسر روم کی سلطنت تھی اس کا یہ کنارہ تھا آخری. وہاں جا کے حضور علیہ السلام نے اس وقت کی عالمی طاقتوں کو للکارا اور فرمایا کہ میں یہاں موجود ہوں، جو آنا چاہے آ جائے. چونکہ شور تھا کہ رومی جو ہیں یہ مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اقدام کرتے آپ وہاں جا کے بیٹھ کے پہل پھر بھی آپ نے نہیں کی. اس کے دوران ایک جو صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا 6 ہجری میں، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سفارت بھیجی. اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خط لکھے ہدایت کے. ایران کا جو بادشاہ تھا کسرا اس کو بھی لکھا، جو روم کا بادشاہ تھا کیسر اس کو بھی لکھا، اور مکوکس کو لکھا، نجاشی کو لکھا. اس طرح یمن کا جو بادشاہ تھا، مختلف جتنے بھی ارد گرد کے بادشاہ تھے، بحکم الہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید اپنی نبوت کو تسلیم کروانے کے لیے اس وقت کے عالمی نامور جو بادشاہ اور رئیس تھے ان کو خطوط لکھے. وہ خطوط آج موجود ہیں، پڑھے جا سکتے. آپ نے ایسے ان کو مخاطب کیا کہ جیسے ایک کائنات کا سب سے بڑا انسان جو ہے وہ کسی کو ہدایت کی دعوت دیتا ہے. تو ان خطوط میں سے جو شہنشاہ روم کو خط لکھا گیا، تو یہ جو کیسر روم تھا یہ بڑا زیرک اور ذہین آدمی تھا. جو ایران کا بادشاہ تھا وہ تو بڑا متکبر تھا، بڑا مغرور تھا. اس نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط پھاڑ دیا. تو اسی موقع پر حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وہ ہو بھی گئے، وہ ختم ہو گیا. یہ جو کیسر روم ہے یہ بڑا سمجھدار تھا. اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ میرے پاس خط آیا ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو میں نے اس کو پڑھا ہے. اگر ان کے علاقے کا کوئی بندہ یہاں موجود ہے، آیا ہوا ہے، اور وہ ہمارے ملکوں میں پہلے سے آتا جاتا رہتا ہے، تو اس کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ. وہ معلوم کیا تو اس وقت حضرت ابو سفیان جو کہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ مکے کے بڑوں میں شمار ہوتے تھے، وہ مل گئے. تو ان کو لے کے وہ وزراء جو ہیں وہ کیسر روم کے پاس آئے. تو کیسر روم نے جو سوالات کیے نا وہ بخاری کی پہلی جلد میں 3 حدیث کے اندر موجود ہیں. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو تفصیل سے وہاں پڑھ سکتا ہے. جمعۃ المبارک کا وقت اتنا متحمل نہیں کہ وہ میں سارے پڑھوں. ہاں اگر آپ خواہش ظاہر کریں گے تو وہ میں کسی وقت ترتیب سے 2-4 جمعوں کے اندر وہ سنا دوں گا. وہ بڑے لاجواب سوالات ہیں جو کیسر روم نے ابو سفیان سے کیے. ان میں ایک سوال، سارے نہیں، ایک سوال یہ تھا کہ جس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اس سے پہلے جو زندگی ان کی گزری ہے جتنی بھی، یہ ابو سفیان سے پوچھا. چونکہ جب کوئی بندہ لوگوں کے سامنے آتا ہے نا، اس کے بعد جو لوگ رائے قائم کرتے ہیں
وہ اتنی ویلڈ نہیں ہوتی، اس میں مخالف موافق ہر طرح کے ہوتے ہیں، موافق بھی ہوتے ہیں، مخالف بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات تو لوگوں کو خدا واسطے کا ویر ہوتا ہے۔ تو دیکھا جاتا ہے کہ پچھلی زندگی کیسی گزری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیسر روم کی بڑی سمجھداری تھی۔ اس نے سوال کیا کہ میں یہ تمہیں پوچھتا ہوں ابو سفیان کہ اب تم ان کے بڑے خلاف ہو، ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہو، جنگیں لڑی ہیں تم نے، اور ان کو تم نے مار ڈالنے کی سازشیں کی ہیں، ان کو ماننے والوں کو تم نے قید بھی کیا، تکلیفیں بھی تھیں، اذیتیں بھی تھیں، اتنے تم ان کے خلاف ہو گئے۔ یہ بتاؤ کہ جس وقت انہوں نے دعویٰ نبوت کیا، اس سے جو پچھلی زندگی ہے اس میں کبھی انہوں نے جھوٹ بولا تھا؟ تو ابو سفیان نے ادھر ادھر دیکھا، درباری بھی موجود تھے اس وقت مسلمان، وہ جو سفیر بن کے گئے تھے، حضور کا خط لے کے گئے تھے، وہ بھی وہیں موجود تھے۔ تو وہاں ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بار بات آئی کہ میں یہاں جھوٹ بول دوں، میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں جھوٹ بول دوں، لیکن ہمارے ہاں عربوں میں جھوٹ بہت بڑی قباحت سمجھا جاتا ہے۔ میں اپنی زندگی میں اپنے ذمے جھوٹ اتنے بڑے دربار میں، اور یہاں مکے کے لوگ بھی موجود ہیں، میری زندگی پر داغ لگ جائے گا کہ ابو سفیان جھوٹا ہے۔ تو میں نے فوری طور پر بادشاہ کو کہا کہ نہیں، میں نے ان کو کبھی بھی اعلان نبوت سے پہلے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ یہ بہت بڑی گواہی تھی۔ تو کیسر روم اس بات سے پھر متاثر ہوا، اس نے کہا جس بندے نے 40 سال کی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، تو وہ اب تم سے جھوٹ بولے گا، اب تم سے کہے گا کہ بھائی یہ جو تم کہتے ہو کہ وہ ہمیں بتوں سے منع کرتا ہے، زیادہ خداؤں سے منع کرتا ہے، ہاں جی، شرک سے منع کرتا ہے، ظلم سے منع کرتا ہے، ہم اب غلاموں پر زیادتی نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ ساری بات تو ہو گئی، ہاں جی۔ تو یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے، میں اس کی بنا پر میں نے یہ ساری بات بنیاد کے طور پر عرض کی ہے۔ لیڈرشپ یعنی جو بندہ کسی قوم کا بھی رہبر، رہنما بن کے آگے آتا ہے، اس لیڈر اور رہبر کا جو پچھلا کردار ہوتا ہے نا، پچھلا کردار، وہ بہت زیادہ اس کی لیڈرشپ کو واضح کرتا ہے۔ سمجھ آئی؟ جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں، جس دور میں ہم چل رہے ہیں، اس دور کے اندر دنیا کے اندر بڑے سارے لیڈر، رہنما ہمارے سامنے آئے ہیں، اور ہم نے ان کی شکلیں بھی دیکھی، ان کی عقلیں بھی دیکھی، ان کے دماغ اور ان کے فیصلے بھی دیکھے۔ میں اس وقت پارٹی کے طور پر یہ بات نہیں کر رہا، میں کسی پارٹی کا ہوں بھی نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میری کوئی سیاسی پارٹی نہیں، میں کسی سیاسی پارٹی کا رکن نہیں ہوں، سیاسی ہوں میں۔ کیا کہا میں نے؟ یعنی میرا دماغ جو ہے یہ سیاست سے لا تعلق نہیں، ایسا نہیں کہ میں بالکل سیاست کی بات ہی نہ کروں، میرے اوپر کوئی پابندی نہیں، میں اچھے برے کی تمیز سمجھتا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے نا، اس وقت وہ زیادہ سے زیادہ تر شخصیت پرستی کی ہے۔ یعنی ایک بندہ آگے لگا ہوا ہے اور بس وہ غلط کرے صحیح کرے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور بس اسی کے پیچھے مر مٹتے ہیں۔ ہم سیاست محمدی پر یقین رکھتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاست کی ہے، امن عالم کا پیغام دنیا کو دیا ہے، اور حضور سے بڑا امن پسند کائنات میں ہوا ہی کوئی نہیں، نہ ہوگا۔ ہم نے تھوڑی دیر پہلے روس کے ٹکڑے ہوتے دیکھے ہیں، اس وقت 2 سپر پاوریں تھیں، جب ٹکڑے ہو گئے تو پھر ایک ہی رہ گیا، یہ امریکہ۔ امریکہ کا جو سربراہ اس وقت لیڈر بن کے، رہنما بن کے، ان کا بڑا بن کے سامنے آیا، اس بندے کی سب سے بڑی اور سنگین
جو کوتاہی ہے اور جو جرم ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے اور غلطی ہے، وہ یہ کہ اس جتنا بڑا جھوٹا دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ اندازہ کریں آپ، کوئی ملک، کوئی بندہ، کوئی کسی ملک کا بھی کوئی سربراہ اس کی ضمانت دینے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں جی؟ کوئی دے رہا ہے ضمانت؟ نہیں، کوئی نہیں دے رہا۔ ہاں، دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، مطلب ہم اس وقت جو ہیں وہ انٹرنیشنل سطح کی جو بات ہے اس کو لے رہے ہیں۔ مسلمان اور کافر کون ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ کوئی بندہ دنیا کا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے، کتنا بڑا ہے، وہ اس کی گارنٹی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں، اتنا بے اعتبار ہے۔ یعنی ابھی بات کوئی اور کرتا ہے، گھنٹے بعد کوئی اور کر دے گا، اور جوکروں جیسی اس کی شکل ہے۔ یہ جس طرح سے منہ بناتا ہے ایک نارمل انسان اس طرح سے منہ ہی نہیں بنا سکتا۔ یعنی ایک معقول آدمی جو ہے نا، معقول آدمی وہ اس طرح کی شکلیں نہیں بناتا۔ پھر شکلوں کے ساتھ ساتھ جس طرح اتنی بڑی ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا سربراہ ہو کے جو اس کی کرتوتیں ہیں، جو اس کے کام ہیں، میں تو بعض اوقات آج میری امریکہ میں چند لوگوں سے میری بات چیت ہوئی، آج میں نے کہا کہ آپ لوگ مسلمانوں کو کہتے پھرتے ہیں، مجھے تو امریکی لوگوں سے زیادہ پاگل لوگ نظر نہیں آتے جنہوں نے پاگل کو صدر بنا لیا ہے۔ ہاں جی، یعنی تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ اتنی بڑی ریاست کا تم نے کتنے بڑے پاگل کو اپنا سربراہ بنا لیا۔ اور سابقہ زندگی اس وقت ایپسٹین فائل کی شکل میں جو اس کی سامنے آئی ہے کہ 12 سال اور 14 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کرنا، ظلم۔ دیکھو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ منصب اور عہدے انسان کی ہر چیز باہر نکال کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے۔ جب وہ سیٹ پر بیٹھتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے، ہاں جی، تب اس کی سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ کس طرح، وہ ساری چیزیں اس کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ اور حرام خور بھی ہے، حرام کار بھی ہے، اور بلکہ یہ کسی مذہب کو ماننے والا نہیں، کسی مذہب کو بھی نہیں ماننے والا۔ تو ایسے بندے کو دیکھو، ایک پاگل کے ہاتھ میں دنیا کی لگام دے کے پوری دنیا کا امن خراب کر دیا ہے، پوری دنیا کا۔ اس موقع پر جو پاکستان کا جو کردار ہے اس کو بہت سارے لوگ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس کو آپ اپنے ملک کی ایک پریسٹیج کی شکل میں دیکھیں۔ آئے بڑے ہیں یہاں، بڑے آئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھی بڑے رہے ہیں، یعنی سیاستدان بھی ایک دوسرے کے خلاف کیا کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا، کس کس کی شلواریں انہوں نے ایک دوسرے کی نہیں اتاری، ہیں جی۔ لیکن اس کے باوجود پروردگار نے ایک پروگرام سب کے ذہن میں برقرار رکھا کہ اس ملک کے ایٹمی پروگرام کو کسی نے بھی ڈی ویلیو نہیں کیا، خواہ وہ ایک دوسرے کے کتنے ہی مخالف رہے، ایک دوسرے کو انہوں نے مار بھی دیا۔ تو اس وقت شخصیتوں کو نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کوئی کام لے سکتا ہے۔ اس وقت محفوظ ملک ہے یہ، اور شرارتیں تو ہر طرف سے ہو رہی ہیں۔ آپ کا انڈیا اس وقت سر پیٹ رہا ہے، آپ کے ہمسائے میں افغانستان میں امریکی کالونی بنی ہوئی ہے، یہاں پہلے انہوں نے اپنا سارا حصہ جہاں مقرر کر لیا ہے۔ اسرائیل جیسا بدماش اور بے غیرت اور ایسا ملک جن کا کام ہی شرارت کرنا ہے، یہ یوں سمجھیں کہ کسی محلے میں کچھ لوگ مل کے، بدماش مل کے ایک بڑے
भौंकने वाले कुत्ते को किसी महल्ले के अंदर मुकर्रर कर दे कि जिसको मर्जी पड़ जाओ, हम तुम्हें बचा लेंगे। उसको वसाइल मुहैया किए, अपनी टेक्नोलॉजी दी, उसकी हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ करने की इन्होंने कोशिश की। और फिर ये पीछे जिसको पता ही नहीं ना किसी मज़हब का ना किसी शय का, तो वो इब्राहिम कार्ड जो है उसकी बुना पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बड़ा अमन पसंद कौन हो सकता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत आप कुरान मजीद में पढ़ें। तो उस नाम से इन्होंने ये शरारत शुरू की और एक एक को दबा के, और फिर तरीकाकार ये होता है कि जिस मुल्क को काबू करना हो उसके आसपास बैरी बेड़े जहाज खड़े करके इधर उधर से मीडिया को लगा के इतना तूफान खड़ा कर देना कि अगला बंदा डर के कहे हाँ जी आप जो कहते हैं वही करते हैं। मैं मिंबर रसूल पर बैठकर अपनी बसीरत से जो मेरी नज़र काम कर रही है, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, उसकी करम नवाजी से इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हालात बन रहे हैं कि परवरदिगार अपना इरादा ज़ाहिर कर चुका है कि आइंदा आने वाले वक्त के अंदर इस्लाम का गलबा होगा। पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान को कुछ होना होता तो जो कुछ हमने इसके साथ कर दिया इस मुल्क के साथ, अब तक बहुत कुछ हो गया होता। और भाई हमारे हुक्मरानों ने, हमारी आवाम ने, हमने अपनी करतूतों के साथ इस मुल्क के साथ जो कुछ कर दिया है, अब तक ये दुनिया के नक्शे से मिट चुका होता। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ? आपको 14 अगस्त तो बहुत याद है, लेकिन पाकिस्तान रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात को वजूद में आया है बगैर लड़े। बोलिए, बगैर जंग किए। वो तो जो कुछ तो खून हुआ, कत्ल गारत हुई, वो तो इधर से उधर जाने में, उधर से इधर आने में कुछ तो खून हुआ है। बाकी कोई बाकायदा कोई कायदे आज़म की कोई आर्मी थी भाई? पाकिस्तान तो अभी बन रहा है तो इसकी तो फौज थी ही कोई नहीं, आर्मी तो थी ही नहीं। ये लड़ाई के साथ तो आपने ये मुल्क नहीं लिया। बोलिए, बल्कि इसकी बुनियाद तो बहुत पहले परवरदिगार ने उस वक़्त ही रख दी थी जब परवरदिगार ने इस बर्रे सगीर के अंदर पहले मुसलमान को भेजा था। उनके किरदार से यहाँ के लोग मुतासर हुए, चूँकि धोखेबाज और चकमे देना और मतलब यह है कि धोखा फरेब वादा खिलाफी करना, ये बर्रे सगीर के लोगों की फितरत में पहले से शामिल है। ये हिंदू जो है इसका काम ही चालबाजियां हैं, उनकी नेचर और फितरत के अंदर ये चीज़ मौजूद है। बहादुर तो ये है नहीं, दलेर नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि यहाँ पता नहीं किस किस का हिस्सा है इस मुल्क के बनने में, और कहाँ से शुरू हुआ है, किस बंदे ने यहाँ आके पहले बंदे को मुसलमान किया था, ये तो किसी को कुछ खबर नहीं है ना। क्यों जी? फिर वो 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 4 से 5, 10, 15, 20, 50, 100, 1000, लाख, फिर कई लाख मुसलमान हो गए। तो कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल रहमहुमुल्लाह, उनका जो मुतालबा था वो क्या था? यही मुतालबा था कि वो हिस्सा जिसमें मुसलमान ज़्यादा हैं वो हमें दे दिया जाए, हम उसको अलग करके उसका नाम पाकिस्तान रखना चाहते हैं। यही मुतालबा है ना? बोलिए। और अगर यहाँ पहले से मुसलमान होते ही ना तो फिर कौन सा मुतालबा हो सकता था भाई? बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो इंडिया में मौजूद हैं, वो पाकिस्तान क्यों नहीं बने? और बंगाल क्यों पाकिस्तान के साथ शामिल हो गया फासला होते हुए भी कि वो भी अक्सरियत में मुसलमान थे, ये भी अक्सरियत में मुसलमान थे, और बाकी जो बर्रे सगीर पाक व हिंद का बाकी हिस्सा है वहाँ ज़्यादा तादाद सिखों की थी, हिंदुओं की थी, दूसरे मानने वालों की थी।
وہ تو حصے آپ نہیں لے سکے, وہ تو پاکستان میں شامل نہیں کر سکے. پاکستان میں وہی حصے شامل ہوئے ہیں نا جن میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی. تو ان کو کلمہ قائد اعظم نے پڑھایا تھا؟ ان کو کلمہ علامہ اقبال نے پڑھایا تھا؟ نہیں. اس کے پیچھے بہت بڑا کردار ہے ایماندار تاجروں کا, اولیاء کرام کا, علماء حق کا, عام مسلمانوں کا, جو اس خطے میں آئے اور انہوں نے اسلام کا نور اس خطے میں پھیلایا. تو اللہ پاک نے, چونکہ یہ شدید خواہش تھی مسلمانوں کی کہ ہمیں ایسا علاقہ, ایسا خطہ مل جائے جس خطے میں ہم اسلام پر عمل کر سکیں اور مسلمان بن کر اپنی روایتوں کے ساتھ زندہ رہ سکیں. قائد اعظم کی تقریریں موجود ہیں انٹرنیشنل سطح پر. اس نے کہا جی ہم ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے نہیں چل سکتے. کیوں؟ پوچھا گیا تو قائد اعظم نے کہا اس لیے کہ ان کا شادی کرنے کا طریقہ اور ہے, ہمارا شادی کرنے کا طریقہ اور ہے. ان کا کفن دفن کرنے کا طریقہ اور ہے, ہمارا کفن دفن کرنے کا طریقہ اور ہے. ان کا کاروبار کرنے کا انداز اور ہے, ہمارا کاروبار کرنے کا انداز اور ہے. ان سے پوچھا گیا, قائد اعظم سے پوچھا گیا, ملک تو لے لیا ہے, اس ملک کا جو قانون ہے وہ کون سا ہوگا؟ یہ پوچھا گیا. موجود ہے ان کی تقریریں بھی اور کتابوں میں یہ موجود ہے. انہوں نے کہا ہمیں نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں, ہمارے پاس بنا بنایا قانون قرآن کی صورت میں موجود ہے. چلیں بھائی کچھ بھی ہے, آپ اسی شکل کو لے کے آگے بڑھے تھے نا, ٹھیک ہے. جب یہ بن گیا پھر شرارتیں شروع ہو گئی. پھر چند خاندان جو انگریز کے وفادار تھے وہ یہاں سے یہ تو نکل گئے اور کارے انگریز یہاں چھوڑ گئے, اور ان کے جو وفادار تھے انہی کو یہ زمینیں الاٹ ہوئیں. کسی کو کوئی خطاب ملا خان بہادر کا, کسی کو کوئی. یہ بندے وہ مقرر کیے تھے جن کو جاگیریں دے کے, زمینیں دے کے, اس علاقے کے لوگوں پر مسلط کر کے ان کو اپنا وفادار بنانے کی کوششیں کی گئی. وہی آج بڑی بڑی گدیاں اور بڑے بڑے لوگ جو اسمبلیوں میں آگے پیچھے موجود ہیں, یہ وہی ہیں. ان کا کوئی تعلق نہیں پاکستان بنانے کے ساتھ, کچھ بھی نہیں. ان کو کیا, اگر آپ کہیں نا کہ جی یہ بڑے خیر خواہ ہیں, کوئی نہیں ہے. لیکن ہر دور کے اندر کوئی بھی حکمران جو آیا ہے, جس طرح کا بھی آیا ہے, مفادات اس کے اپنے تھے. انہوں نے اسلام کے لیے کام نہیں کیا. کسی حکمران نے یہاں سے سود ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. بولیے, ہیں جی, انہوں نے دین کے لیے, اسلام کے لیے, پیغمبر اسلام کے لیے کام نہیں کیا. نہ ان کی ترجیحات تھیں, نہ ان کی کوششیں تھیں, نہ ان کے ایجنڈے میں یہ چیزیں شامل تھیں. اب تک نہیں ہے. لیکن وقتاً فوقتاً, خواہ وہ جرنیل ہوں, خواہ وہ سیاستدان ہوں, کسی نہ کسی سے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا کام لیتا رہتا ہے. وہ مجبور ہو جاتے ہیں, ان کو وہ کرنا پڑتا ہے, اور ہم ان کو اس حد تک اپریشیٹ بھی کریں گے. اور یہاں جو اس ملک کو سن لگانے والے اور اس کے مشن میں سوراخ کرنے والے جو ہیں, وہ ایک اور قسم کے جگادری بھی پیدا ہو گئے جن کو قادیانی کہتے ہیں. ان کے بڑے نے فتویٰ دیا کہ جہاد حرام ہے. اگر مرزا قادیانی کا فتویٰ یہ ہے کہ جہاد حرام ہے تو پھر قادیانیوں کو فوج میں تو نہیں نہ ہونا چاہیے. کیوں جی؟ بھائی فوج کا تو کام ہی جہاد کرنا ہے. اگر مرزا قادیانی کا فتویٰ موجود ہے اور یہ اس کے بات بھی کرتے ہیں کہ جہاد حرام ہو چکا, جہاد ہے ہی نہیں, تو پھر کسی قادیانی کو فوج میں تو نہیں ہونا چاہیے نا.
لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے. یہ کیوں فوج میں داخل ہوتے ہیں اس فتوے کے باوجود؟ تاکہ مسلمانوں کو اسلام اور پاکستان کا جو اصل چہرہ ہے، جو اصل مشن ہے، جو اصل اس کی بنیاد ہے، اس سے دور رکھ سکے. لیکن میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان یہ بحکم الہی وجود میں آیا ہے اور پروردگار نے اس کی حفاظت کرنی ہے. ہم مر مٹ جائیں گے اگر اس کے خلاف ورزی کریں گے، لیکن پروردگار نے اس ملک سے کوئی بڑا کام لینا ہے انشاءاللہ العزیز. چونکہ اس کی بہت ساری چیزیں ریاست مدینہ کے ساتھ مماثلت رکھتی ہیں. ریاست مدینہ جس چیز پر وجود میں آئی تھی، جس مشن پر وجود میں آئی تھی، پاکستان بے عین ہی اسی مشن پر وجود میں آیا ہے. میں اس کو نظریہ نہیں کہتا. آپ کتابوں میں نظریہ پاکستان پڑھتے ہیں، میں اس کو نظریہ نہیں کہتا. نظریہ انسانوں کا نقطہ نظر ہوتا ہے. کیا کہا میں نے؟ بولو. میری بات تھوڑی سی باریک ہے، سمجھیں. جو نظریہ ہوتا ہے، جس کو نظریہ کہتے ہیں، یہ انسانوں کی فکر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسانوں نے غور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچے اور یہ ہونا چاہیے. پاکستان نظریے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ پاکستان جو ہے یہ اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے. اور اسلام نظریہ نہیں ہے. اسلام کسی انسان کا نقطہ نظر نہیں ہے. اسلام کسی انسانی سوچ کا نتیجہ نہیں ہے. اسلام کوئی ایک گروہ سیاستدانوں کا اور دوسروں کا مل کے اس نے کوئی نظریہ قائم کر لیا ہو. اسلام یہ نہیں. بس حضور کو ماننے کا نام اسلام ہے. کیا کہا میں نے؟ رسول پاک کو ماننے کا نام اسلام ہے. میں نے صرف ایک لفظ میں پورا اسلام بیان کیا ہے. آپ میں سے کوئی بندہ اپنی کم علمی اور کم فکری کی وجہ سے کہہ سکتا ہے جی اللہ کدھر گیا، قیامت کدھر گئی، ہیں جی کتابیں کدھر گئیں، نبی کدھر گئے. تو آپ نے صرف ایک بات کر دی کہ صرف حضور کو ماننے کا نام اسلام ہے. میں بالکل درست کہہ رہا ہوں. آپ اللہ کو مانتے پھریں، قیامت کو مانتے پھریں، کتابوں پر ایمان رکھیں، سارے نبیوں پر ایمان رکھیں. آپ حضور کو نہیں مانتے تو آپ مسلمان نہیں ہیں. ہاں، مسلمان آپ صرف اس شکل میں بنیں گے جب اس اللہ کو مانیں گے جس کا پتہ مصطفیٰ نے دیا ہے. حضور کے کہنے پر ملائکہ کو ماننا ہے، حضور کے کہنے پر قیامت کو ماننا ہے، حضور کے کہنے پر جنت و دوزخ کو ماننا ہے، حضور کے کہنے پر فرشتوں کو ماننا ہے. پھر آپ مومن ہیں. ورنہ نہیں. آپ سارا کچھ مانتے پھر. دنیا کے اندر بڑے سارے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، حضور کو نہیں مانتے تو ایمان والے ہیں. دنیا کے اندر بڑے سارے لوگ ہیں سارے نبیوں کو مانتے ہیں، پچھلے سارے نبیوں کو مانتے ہیں، رسول پاک کو نہیں مانتے تو وہ ایمان والے ہیں؟ نہیں. سرکار کے تشریف لانے کے بعد بس اور بس حضور کو ماننا ایمان ہے. اس سے بڑھ کر آگے پیچھے کوئی چیز نہیں. ہم آپ کے دیے ہوئے دین کو مانتے ہیں. تو آپ پاکستان کو اللہ پاک نے عزت دینی ہے. میں اب 2-4 حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ویسے تو اس بارے میں مماثلت رکھتی آیتیں بھی ہیں، ان کو ترتیب دوں گا تو بہت سارا اس میں مواد جمع ہو سکتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، سورۃ الصافات آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں.
23واں پارہ. میں 2-3 منٹوں کے اندر یہ آیتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سنیے جی. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک طے ہو چکی ہے ہماری بات. سبقت کلمتنا، ہماری بات کن کے ساتھ؟ لعبادنا المرسلین، آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا محمد رسول اللہ تک تمام اپنے مرسلین بندوں کے ساتھ ہماری بات پہلے سے طے ہو چکی ہے. پہلے سے. سنو یہ مقام کتنا اہم ہے. 23واں پارہ سورۃ الصافات، آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں، جا کے پڑھیے گا. کیا بات طے ہوئی ہے؟ کیا بات طے ہوئی ہے؟ انہم لہم المنصورون، کہ بے شک ہمارے تمام رسول ہی فتح یاب ہوں گے. ایک بات. دوسری وَإِنَّ جُنْدَنَا، اور بے شک ہمارا لشکر. بے شک اللہ کا لشکر کون ہے؟ یہ نبی اور رسول ہی ہیں، اور ان کو ماننے والے ہیں، اور ملائکہ ہیں. ہیں جی. بے شک ہمارا لشکر لہم الغالبون، یہ بات ہماری طے ہو چکی ہے کہ ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا. ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا. ساری آیتیں سن. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. اس وقت حالات دیکھ کر اپنے آپ کو پریشان نہ کرو. ہین، ایک وقت تک حالات جتنے جیسے بھی ہیں ان سے منہ موڑ لو. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. تم بھی دیکھ لو گے، یہ بھی دیکھ لیں گے. تم بھی دیکھ لو گے، یہ بھی دیکھ. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. ہمارے عذاب کی یہ جلدی مچا رہے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. جب یہ عذاب ان کے صحنوں میں، ان کے گھروں میں اترے گا، اس وقت صبح اٹھیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے. اگر آپ قرآن پر یقین رکھتے ہیں تو غور سے سنے آیتیں ہیں. پھر فرمایا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. ایک وقت تک ان حالات کو نظر انداز کریں. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. پھر فرمایا تم بھی دیکھ لو گے، یہ بھی دیکھ لیں گے. اس کے بعد ہے وہ مشہور آیتیں جو آپ پڑھتے رہتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. پاک ہے محبوب تیرا رب جو رب العزت ہے، جو رب العزت ہے، جو غالب. عما یصفون، ان سب بری صفتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. سلام علی المرسلین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. میں نے جن کے ساتھ بات طے کی ہے، میں رب ہو کر ان رسولوں کو سلام کر رہا ہوں. ان رسولوں کو. اور ساتھ ہی آخر میں فرمایا والحمدللہ رب العالمین. ان سب نے مٹ جانا ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے. وما علیہ الا البلاغ.